کہ آج ہمیں دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے، وہ سندھ گئے ہیں، اور وہاں پر جو سندھ کی گورنمنٹ ہے انہوں نے ان کو ٹوپی شوپی بڑے خوبصورت روایتی انداز میں پہنائی، اور بڑے ان کا وہاں پر ایک استقبال ہوا اور پولیٹیکل ایکٹیویٹی بھی کرنے دے رہی. بڑے سٹارک ڈیفرنس تھا جو پنجاب میں ہوا ہے اور سندھ میں ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماریہ صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں میرے نظر میں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بیر منیمم ایس او پیز ریکوائرمنٹ ہوتی ہے یا پروٹوکول کی نیسیسٹیز ہوتی ہیں وہ پنجاب حکومت نے فراہم کی. اب یہ تو نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی سندھی ٹوپی اور رجک پہنا دی تو یہ ہمارے پہ تو لاگو نہیں ہوتا کہ ہم اپنے منسٹر کو اسپیئر کریں. ظاہری بات ہے وزیر اعلیٰ مصروف ہیں، پنجاب کے تمام تر وزراء جو ہیں وہ مصروف ہیں، نئے انیشیٹو سامنے آ رہے ہیں، اور یہ ایک پرائیویٹ وزٹ تھا ان کا پنجاب میں ویسے بھی، کیونکہ ان کی اپنی پارٹی کے چیئرمین بول چکے ہیں. اب سندھی ٹوپی اور اجرک کے اگر ان کمپیریزن آپ یہ کہیں کہ ہم لاچھا کرتا پہنا دیں ان کو تو پھر ایسی بھی بات نہیں فیسیلیٹیٹ کیا جیسے وہ جہاں جا رہے ہیں ان کو ایکسپیکٹیشن کیوں ہے ویلکم کے، یہ نہیں کہ لائٹیں بند کروا دیں وہ جہاں جا رہے ہیں نہیں ہونی چاہیے. نہیں ناٹ ایٹ آل. آئی تھنک سیکیورٹی اداروں کی جو رپورٹس ہوتی ہیں، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جو رپورٹس ہوتی ہیں، ان ویو آف دیٹ سیکیورٹی چیک پوائنٹ ضرور تھے، میں بالکل ڈینائی نہیں کر رہا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ کم از کم ہم نے ان کو تمام تر وہ جو ایک پروٹوکول کی نیسیسٹیز ہوتی ہیں، ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، جو ایس او پیز ڈیمانڈ کرتے ہیں، وہ تمام تر چیزیں دیں، وہ تمام تر چیزیں فراہم کی. اب ان کا اپنا ہی چیئرمین کہہ رہا ہے کہ یہ پرائیویٹ وزٹ تھا، اور جو ان کا ویژولز کا اتنا فرق کیوں ہے برسر صاحب؟ جو سندھ میں ہے اور جو پنجاب سے ویژولز ہیں بڑے ڈیفرنٹ آ رہے ہیں، بہت فرق ہے جس طریقے سے جو باڈی لینگویج تھی، جو ٹون تھی، جو وہ ویلکم کرنے تھی. یہ آپ درست کہہ رہی ہیں، یہ آپ درست کہہ رہی ہیں. یہ اس لیے ایک سٹارک ڈیفرنس جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ اپنی دیکھیں نا ایک پروگیٹو ہے اپنی حکومت کا. ہماری حکومت جو ہے obviously کام پہ فوکسڈ ہے. ان کا ایک پرائیویٹ وزٹ تھا، انہوں نے پرائر انٹیمیشن دی، اس کے بعد پھر ہم نے جو نیسیسری ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، ایس او پیز جو ڈیمانڈ کرتے ہیں، وہ ہم نے بالکل ان کو فراہم کی، ان کو بالکل بروئے کار لائے، پروٹوکول سیکیورٹی وہ تمام تر چیزیں دیں. لیکن اس کے اوور اینڈ ابو جا کے آپٹکس کے لیے ہمیں کیا ضرورت؟ ہم اپنا کام کر رہے ہیں. تو پیپلز پارٹی اپنے خیال آپٹکس کے لیے کر رہے ہیں، وہ سیاسی آپٹکس ہے ان کے، کیوں کریں گے وہ؟ آئی تھنک کہ یہ خود بہتر بتا سکتے ہیں کہ وہ کیوں اوور اینڈ ابو جا کے، بیکاز اٹ میکس یو لک بیڈ نا. میں اس لیے پوچھ رہی ہوں بیکاز جس طرح سے انہوں نے استقبال کیا، اٹ میکس یو لک بیڈ، اٹ میکس پنجاب حکومت لک بیڈ. ویل آئی تھنک اگر یہی ان کا ایک جو ہے شاید سوچتی تو پھر دین وٹ کین آئی سے، بٹ آئی ڈونٹ تھنک ان کی اپنا ایک دیکھیں نا استحقاق ہے. ہمیں اس پہ کوئی سوال نہیں ہے، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ اس سے آگے بڑھ کے بھی جا کے کچھ کرنا چاہتے ہیں، پلیز ڈو سو. دے ہیو آل دا لبرٹی اینڈ دے مسٹ ڈو. ہمارے یہاں تک ہم نے جو بیسک ریکوائرمنٹس ہیں ان کو فلفل کیا ان ویو آف دا سیکورٹی سچویشن اینڈ دا سیکورٹی رپورٹس. اور بالکل ہم نے سیکورٹی چیک پوائنٹس اگر لگائے تو وہ ان کی اپنی سیفٹی سیکورٹی کے حوالے سے اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے لگائے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں کیونکہ اس ہفتے ایک ڈائلاگ کے حوالے سے بھی ایکٹیویٹی ہوئی اسلام آباد کے. ہم نے اندر دیکھا کہ جو کچھ سینئر سیاستدان ہیں جن کا تحریک انصاف سے ابھی تعلق ہے یا نہیں ہے، کچھ اس حوالے سے بھام بھی ہے، انہوں نے ایک نیشنل ڈائلاگ کے لیے کانفرنس بھی کی. محمود مولوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. محمود مولوی صاحب، پرابلم یہ ہے کہ اس وقت نہ اپوزیشن یعنی تحریک انصاف آپ سے بات کر رہی ہے یا آپ کی ان کوششوں کے اوپر انہیں اعتماد ہے، اور نہ حکومت اس حوالے سے کوئی خاص انٹرسٹڈ ہے آپ سے بات کرنے کے لیے. تو آپ کو تو دونوں طرف کا کوئی اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ اعتماد انجوائے نہیں کر رہے آپ لوگ. یہ جو کوششیں آپ کی کیسے کامیاب ہوں گی؟ دیکھیں، ایک چیز تو بڑی خوشائن بات ہے کہ ہم نے جب شروع کیا اس کے بعد کم سے کم مذاکرات کی اور مفاہمت کی باتیں پی ٹی آئی میں بھی شروع ہو گئی، میڈیا پہ بھی ہو گئی اور دوسری پارٹیز میں بھی ہو گئی. دیکھیں نا، آج پی ٹی آئی میں بھی آپ بیرسٹر گوہر صاحب کے اور دوسروں کے آپ دیکھیں، وہ بھی مفاہمت کی بات کرتے ہیں اور مزاحمت کی بات نہیں کرتے ہیں. دیکھیں، ہمارا کام ہے کوشش کرنا، اور ہم ملک کے اور عوام کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں. ہم نے کوئی کنسلٹنسی فیس نہ پی ٹی آئی سے لی ہے نہ گورنمنٹ سے. اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ کرے کہ جی یہ کوشش ہماری کامیاب جائے. ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں چاہے کوئی بھی آ کے اس کو جو ہے
یہ جو ہے مفاہمت جو ہے ہو ساری پولیٹیکل پارٹیز میں، کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، تو کہوں گا پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، جماعت اسلامی، پی ٹی آئی، سب بیٹھ کے چیزوں کو بہتری کی طرف لے جائیں، ملک کو بہتری کی طرف لے جائیں. یہ جو ہے نا وائلنس کی سیاست اور جو ہے ڈسٹرکشن کی سیاست جو ہے نا، یہ میرے خیال سے ملک افورڈ نہیں کر سکتا، اور ہم پازیٹیو دیں. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر آپ نیگیٹو سوچیں گے تو اس کا چیزیں بھی نیگیٹو آئیں گی. ہم تو یہ پازیٹیو سوچ رہے ہیں کہ جی بہتری کی طرف جائیں، اور میرے خیال سے اس وقت جو ہے پی ٹی آئی کے 90% لوگ جو ہے مفاہمت کی سیاست پہ آنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، مزاحمت والے صرف 10% ہیں. لیکن سکیپٹیکل ہے آپ لوگوں کی کوششوں کے بارے میں، وہ سکیپٹیکل ہے. وہ ان کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ مشکل وقت میں چونکہ آپ لوگ کرارہ کشی اختیار کر کے چلے گئے، تو یہ آپ اپنی ایما پہ کوششیں نہیں کر رہے. کوئی ہے آپ کی بیک پہ، کسی سے گرین سگنل ملا ہے؟ دیکھیں ایک چیز ہم بتا دیں، بالکل جیسے انہوں نے کہا نا، دیکھیں میں اپنے بتا دوں، میرے پی ٹی آئی چھوڑنے کی میں آپ کو آج بھی بتا دوں، میں وہیں اپنے موقف پہ کھڑا ہوں. میں اپنے فوج کو کبھی بھی برا بھلا نہیں کہوں گا. ٹھیک ہے نا، دیکھیں پولیٹیکل ڈیفرنسز ہونا اور بات ہے، اور اپنے فوج کو برا بھلا کہنا اور بات ہے. اور میرا ان سے کہنا یہ ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں، میں ساری پارٹی سے کہتا ہوں، جب تک اقتدار میں رہتے ہیں تو منہ نہیں تھکتے فوج کی اور کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کی تعریفوں میں. جب اقتدار سے اتارے جاتے ہیں تو ان سے برا کوئی نہیں ہوتا ہے. یہ دو جو ہے پیمانے تو نہیں ہونے چاہیے نا. ٹھیک بات ہے. تو وہ جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ اپنی طے کوشش نہیں کر رہے، کسی کے کہنے پہ کوشش کر رہے ہیں، یہ تحریک انصاف والے ہی سمجھتے ہیں نا کہ بھئی اچانک سے آپ لوگ کہاں سے نمودار ہو گئے؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جب دیکھا کہ یہاں پہ جو ہے چیزیں یہ کہیں پہنچ نہیں رہتے. 3 سال ہو گئے انہوں نے مزاحمت کی سیاست کر کے دیکھ لی، اس 3 سال میں کہیں پہ بھی نہیں پہنچے، اور مزید جو ہے بدتر ہوتا گیا. اور یہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی جب تک نہیں آئے گی، اکنامیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. دیکھیں آپ انویسٹرز کو، ہم جب بات کرتے ہیں، ہم فارنرز سے بات کر رہے تھے، انویسٹرز جو آنا چاہ رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ جی پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ جائے، ملینز آف ڈالر ول پور ان.